الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا وإن يكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صلوات پڑھ دیں محمد برادران ایمانی توفیق الہی خدا نے شامل حال کیا جیسے پاکیزہ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے مجھ سے پہلے بھی بہت بہترین عالم بعمل جد اسلام المسلمین آغا قاسم جعفری صاحب گفتگو کر چکے ہیں میرے بعد ایک بڑی پاکستان کی نامور شخصیت انشاءاللہ انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے بس چند لحظے ہیں چند لمحے ہیں تعمیل حکم ہے انشاءاللہ اگر آپ اس مختصر سے وقت میں میرے ساتھ ہم سفر ہوں گے تو میں انشاءاللہ چونکہ ان ایام میں گفتگو ہم حالات حاضرہ پہ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ گفتگو چونکہ جو قوم آگاہ ہوتی ہے وہ مقابلہ کرتی ہے اور جو قوم غفلت کا شکار ہوتی ہے وہ قوم شکست کھا جاتی ہے قوم کی شکست کے اسباب کیا ہیں اور قوم کے غلبے کے اسباب کیا ہیں بس اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں جلدی آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا میں نے آپ کے سامنے معروف آیات ہیں سورہ مبارکہ انفال کی 2 آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ان آیات میں اللہ اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہے گفتگو محب اور محبوب کے درمیان ہو رہی ہے اور سنائی آپ کو اور مجھے جا رہی ہے پیچھے والے میں میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ میں بالکل جلدی سے گزر جاؤں گا گفتگو محب اور محبوب کے درمیان ہو رہی ہے اور سنائی آپ کو اور مجھے جا رہی ہے گفتگو کیا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اے میرے نبی حسبک اللہ آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے جملے کو بدل دوں اللہ فرما رہے میرے محبوب آپ کے لیے صرف اللہ کافی نہیں آپ پریشان ہو گئے ہیں نا میں انشاءاللہ میں پریشان نہیں ہونے دیتا مجمع کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے صرف اللہ کافی نہیں آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایک مومنوں میں سے وہ کافی ہے جس نے آپ کی کامل اتباع کی ہے یعنی آپ دیکھیں خدا نے کس انداز میں اپنے محبوب سے خطاب فرمایا میں ایک کافی ہو
سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے اپنا جو نظام بنایا ہے کائنات کا وہ حکمت و دانائی کے ساتھ بنایا ہے، تاکہ قیامت تک امت کو یہ احساس رہے جب تک امت رہبر کا ساتھ نہیں دے گی رہبر کبھی میدان میں کامیابی کا اعلان نہیں کرے گا۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ اور اس سے 2 آیتیں پہلے ایک اور پیغام اللہ نے دیا اسی سورہ مبارکہ انفال میں۔ خداوند عالم آیت کا نمبر 62 سورہ مبارکہ انفال، ارشاد خداوند عالم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے میرے محبوب اگر یہ آپ کو دھوکہ دے دے، میرے محبوب اگر یہ آپ کو دھوکہ دے دے، حسبک اللہ، پھر بھی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، پھر بھی ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس آیت میں بھی فرمایا صرف اللہ نہیں، سورہ انفال ہے، آیت کا نمبر پہلی جو آیت پڑھی ہے وہ آیت کا نمبر 64 ہے، اب جو پڑھ رہا ہوں یہ آیت کا نمبر ہے 62، 2 آیتیں پہلے۔ ارشاد کیا ہے؟ وَإِن يُرِيدُوا، ان کا ارادہ یہ ہے، أَن يَخْدَعُوكَ، یہ آپ کو دھوکہ دے دے۔ اب دشمن تو دھوکہ دے نہیں سکتا، یقیناً کوئی اندر ایسا تھا، پتہ نہیں جو میں نہیں سمجھا پایا، دشمن دھوکہ نہیں دے سکتا چونکہ دشمن نے سامنے سے وار کرنا ہے، کوئی اندر ایسا موجود تھا جو اللہ کے محبوب کو دھوکہ دینا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ کیا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دے دیں، بس آپ جان لیں حسبک اللہ، آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَ بِنَصْرِهِ، کون سا اللہ جس نے اپنی قدرت سے آپ کی مدد کی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ذریعے ہے آپ کی مدد کی۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ایک اپنی قدرت سے مدد کرتا ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَ بِنَصْرِهِ، میرے محبوب آپ کے ساتھ میری قدرت ہر وقت مدد کے لیے رہتی ہے، لیکن فقط قدرت نہیں، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ کس کی مدد؟ مدد کس کی جا رہی ہے؟ مدد کی جا رہی ہے رسول اللہ کی، مدد کی جا رہی ہے حسنین کے نانا کی، مدد کی جا رہی ہے زہرا کے بابا کی، مدد کی جا رہی ہے علی کے سسر کی، مدد کی جا رہی ہے ہو رہی ہے اللہ کے محبوب کی۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تنہا کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ خدا تنہا کافی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ میں آسان کر کے کہہ دوں پھر اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ شیعت اطاعت گزاری کا مذہب ہے، مشوروں کا نہیں۔ میں نے جملہ خدا کرے، چونکہ شیعت جو مذہب ہے یہ مذہب ہے اطاعت گزاری کا، اس میں جتنی بات مانتے جاؤ گے اتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا میرے محبوب میری دست قدرت بھی تیرے ساتھ ہے، لیکن میں کچھ مومنین کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آ کر ایک پڑھنے کے لیے میں رک گیا، میں نے کہا پروردگار کن مومنوں کے ذریعے تو مدد کرتا ہے اپنے محبوب کی؟ وہ کون ہیں جن کے ذریعے تو نے اپنے محبوب کی مدد کی؟ اب میں اگر اپنے گھر سے بیان پڑھتا تو پھر تو شاید آپ کو اور میرے لیے تو کافی ہے، پھر آپ کے اور میرے لیے تو بات کافی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم تفسیر ابن کثیر میں فخر رازی نے بھی اس آیت کے ذیل میں اس مومن کا نام لیا جس کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ میں خدا کے جملہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر تفسیر کبیر میں فخر رازی نے بھی اس آیت کے ذیل میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس
عباس سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کون سا مومن ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے محبوب کی مدد کرتا ہے۔ تفسیر در منصور میں جو ہے جلال الدین سیوطی نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو انہی دو ہستیوں سے نقل کیا ہے۔ وہ کون سا مومن ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی ہے؟ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، آپ میرے رسول ہیں اور میں نے علی کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ مشترک عقیدہ ہے۔ اس سے اگلی آیت آپ کے اور میرے لیے ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اس کا تم پر احسان تھا کہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یہ آیت آپ کے اور میرے لیے ہے، یہ آیت آپ کے اور میرے لیے ہے۔ یہ اس کا احسان تھا جس نے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی محبت ہے اگر تم زمین و آسمان کے خزانے بھی خرچ کر دیتے یہ محبت تمہیں نہیں مل سکتی تھی جو اس نے اپنے احسان کے ذریعے تمہیں عطا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں فقط دعویٰ نہیں کرتا، میں ہر دعوے کی دلیل دیتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے، اس محبت کو محسوس کیجئے۔ آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں، کراچی میں جیسے ہی آپ پہنچے آپ کو پوری کراچی کی رنگینیاں نظر آئیں گی، لیکن کسی رنگینے پہ آپ کی نگاہ نہیں ٹکے گی۔ ادھر کسی گھر پہ غازی کا علم نظر آیا، آپ محسوس کیجئے اس محبت کو۔ ادھر کسی گھر پہ مولا غازی کا علم نظر آئے گا، فوراً آپ کی نگاہ ٹک جائے گی، مکین جو بھی ہو مکان حسین کا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ یقین کر لیں میں 2 راتیں اور 2 دن مسلسل سفر میں ہوں۔ آج صبح میں 7 بجے پہنچا ہوں اور آ کر میں کو ہائی کورٹ میں تھا۔ ابھی میں ہائی کورٹ سے سیدھا یہ آبا کبا میں اتاری لے کے آیا تو راستے سے کال میں دی اپنے گھر جانے کا مجھے وقت نہیں ملا، لیکن آپ نے ساری رکاوٹ اتار دی ہے۔ اور یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ یہ ذکر کبھی تھکنے ہی نہیں دیتا۔ اور یہ آل محمد کی محبت ایسی ہے، یہ اس آل محمد کی محبت و مودت کی تاثیر یہ ہے کہ یہ نہ تو کبھی ہمیں بکنے دیتی ہے، نہ کبھی تھکنے دیتی ہے، اور نہ کبھی کسی یزید کے سامنے جھکنے دیتی ہے۔ یہ آل محمد کی مودت ہے۔ اب وہ جس گھر پہ آپ کی نگاہ ٹکی کیوں ٹکی؟ آپ نے دیکھا مولا کا علم لگا ہوا ہے، آپ نے اس کے خاندان کا پتہ نہیں کیا، قوم کا پتہ نہیں کیا، قبیلے کا پتہ نہیں کیا، علاقے کا پتہ نہیں کیا، فقط آپ نے نشانی دیکھی اور نشانی دیکھ کے دل سے محسوس کیا کہ یہ ہمارا ہے۔ کیا آپ نے دل میں محسوس کیا یہ ہمارا ہے؟ اب جیسے ہی آمنے سامنے آیا آپ نے بڑھ کر کہا السلام علیکم یا علی مدد۔ جیسے ہی آپ نے سلام کے فوراً بعد کہا نا یا علی مدد، اس نے بھی آپ کی زبان سے یا علی مدد سن کے پھر دیر نہیں لگائی، اس نے بھی فوراً سینے سے لگایا، لگانے سے پہلے نہیں پوچھا کہاں سے آیا ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے آیا ہے، یہ کہاں سے آئی محبت، یہ آپ کی اور میری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت رکھ دی ہے۔ اور اچھا ہر ایک دل میں نہیں ہے، ہر ایک دل میں نہیں ہے، ہر دل میں نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں،
کچھ خاص دل ہے، ہر دل میں نہیں ہے، کچھ خاص دل ہیں. کن دلوں میں نہیں ہے اور کن دلوں میں ہے؟ اپنی طرف سے بات کروں تو مجرم ہوں. خدا کی قسم میرے چوتھے امام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا نا، اس خطبے میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا اُعطِینَا سِتًّا، خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والسماحت. 5 ہو گئی نا. چھٹی چیز جو میں نے چوتھے لالے ولایت نے بیان فرمائی یزید کے دربار میں، فرمایا وَمَوَدَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے یزید سن، جن دلوں میں اللہ نے ایمان کا نور رکھ دیا ہے، ان دلوں میں ہماری مودت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. آپ نے اس جملے کو نہیں سمجھا میرا. میں نے جملہ کیا ہے، نہ ہم کلمے پہ بولتے ہیں، نہ ہم بہت زیادہ نمازوں پہ بولتے ہیں. نماز کے منکر نہیں، جو نماز کا منکر ہو وہ کافر اسلام سے خارج ہے. نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، اور نماز کا منکر دار اسلام سے خارج ہے. اسی طرح جو شخص اللہ کے شاعر نماز کی توہین کرتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. یہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہ آل محمد کا عقیدہ ہے. یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ نورانی کرن ہے نماز، کہ جو انسان کو سکھاتی ہے عبد اور معبود کا تعلق کیا ہے. نہیں، ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کر، یہ نماز ہی ہے. ہر ایک نماز میں کسی کو بھی اپنے آگے کھڑا کر لیتا ہے، لیکن آل محمد کے مکتب میں ہر ایک آگے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھاتا. جو پڑھاتا ہے اس میں 6 شرطیں دیکھی جاتی ہیں. 6 شرطیں، یہ اس میں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ حلال زادہ ہے یا نہیں. یعنی آل محمد کے مکتب میں حرام زادے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا. اچھا، اس کے بعد سب سے اہم شرط دیکھی جاتی ہے، یہ عادل ہے یا نہیں. دیکھی جاتی ہے یا نہیں. یعنی اب میں جملہ کہوں، جس مکتب کی ایک عبادت میں اگر کوئی امام بن جائے 2 رکعتوں کا، تو اگر 2 رکعتوں کے امام کے لیے اتنی شرطیں ہیں، تو جس کو اللہ نے پورے دین کا امام بنایا ہے اس کے لیے کتنی شرطیں ہوگی. ہمارا مکتب ایسا مکتب نہیں ہے. 2 رکعتوں کی نماز کے لیے، 2 رکعتوں کے امام کے لیے اتنی شرطیں ہیں. یعنی ہمارے ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتی. بات پہنچ گئی نا. اس لیے اہمیت ہے ہمارے ہاں نماز کی. لیکن میں جب ہم نمازوں پہ بھولے نہیں ہیں، ہم نہ کبھی روزوں پہ بھولے، نہ کبھی قرآن پڑھنے پہ بھولے. اس لیے کہ کل بھی لوگ اسی بات پہ پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی کا حل ہمارے مولا نے ہمیں بتایا ہے. ایک شخص آیا کوفہ سے چل کر صفین کے میدان میں مولا کائنات کے دربار میں، یا علی، میں آپ کے ہم رکاب ہو کر کافروں سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میدان میں آ کے پریشان ہو گیا. میں کیسے جنگ کروں؟ ادھر بھی اذان، ادھر بھی اذان، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی. اس سوال کا جواب علی سے بہتر کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ لیکن خدا کی قسم میرے مولا نے جواب نہیں دیا. میرے مولا نے جواب نہیں دیا. کہا اس سوال کا جواب پوچھنا چاہتا ہے نا تو مجھ سے نہ پوچھ. وہ میرے نبی کا سابقین الاولین ایک صحابی ہے، نام ہے اس کا عمار یاسر. سیدھا اس کے پاس چلا جا، تجھے اس سوال کا جواب عمار یاسر دے. یہ شخص جو کنفیوز شخص تھا نا، یہ چلا گیا عمار یاسر کے پاس. کہا عمار یاسر میں بڑا پریشان ہوں، بڑا کنفیوز ہوں. آیا تھا اس لیے تاکہ مولا اپنے مولا کے ہم رکاب ہو کر کافروں سے جنگ کروں، لیکن مجھے تو اذانوں نے پریشان کر دیا ہے کہ میری تو سامنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، میں ان سے کیسے جنگ کروں. عمار یاسر نے جہاں سوال کیا تھا وہاں جواب نہیں دیا. قلب لشکر کے پاس لے کر آئے. ادھر مولا کائنات کے
لشکر کا علمبردار جناب مالک اشتر تھے، اور سامنے والے لشکر کا علمبردار عمرو عاص تھا۔ عمرو عاص، ادھر مالک اشتر، ادھر عمرو عاص تھا۔ اس کے ہاتھ میں علم نہیں، جھنڈا تھا۔ اس کے ہاتھ میں علم نہیں، علم اسلام کی پہچان ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ عمار یاسر نے اس کنفیوز شخص کو بلایا اور بلا کر کہا، یہ شخص دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی نظر آ رہے ہیں؟ کہا جھنڈا بھی نظر آ رہے ہیں۔ عمار یاسر نے کتنا سزر کہا خدا کی قسم شخص بھی یہی تھا اور جھنڈا بھی یہی تھا۔ میں نے معیت رسول میں رسول اللہ کے ساتھ اسی شخص اور اسی جھنڈے کے مقابلے میں بدر بھی لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، خندق بھی لڑی ہے۔ شاید عمار کچھ آگے بھی بولتے، لیکن بس خندق تک پہنچے تھے، اس سے اتنا جملہ کہا، بس عمار یاسر مجھے سمجھ آ گئی ہے، کفر لباس بدل کے علی کے مقابلے میں آ گیا۔ کفر لباس بدل کے صحابہ کرام کے نام پر دکانداری کرنے والوں، ہمارا عقیدہ اپنا بنایا ہوا نہیں، صحابہ کرام کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ کر یہ محبت یہ میری عطا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز اللہ دے دے نا تو پھر اسے نفرت میں نہیں بدلا جاتا۔ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، خدا کی قسم ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میری بات کا برا نہ بنائیے گا، میں سچی بات کر رہا ہوں، ہمیں ابھی دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم آپس میں اتنے الجھ گئے ہیں، اور الجھ کس بات پہ ہیں؟ ہم سے علی ولی اللہ سنبھالا نہیں جاتا، دشمن سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی بات کو جو ہے نا، 20 سال پہلے بھی ہم علی ولی اللہ پڑھتے تھے، لیکن ساری قوم ایک صف میں تھی، ہم سب ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے۔ کیا ہوا ان 20 سالوں میں؟ کوئی نیا نبی آیا، کوئی نئی وحی آئی، کوئی نیا فرشتہ آیا، نئی کتاب نازل ہوئی کہ آج ہم بجائے اس کے ان کے سامنے کھڑے ہو آپس میں لڑ پڑے۔ علی ولی اللہ توڑنے کا نام نہیں، امت کو جوڑنے کا نام ہے۔ میری بات پہنچی نا؟ اگر آپ ولایت کے حقیقی پیروکار ہیں تو پھر ولایت جوڑنے والی چیز کا نام ہے۔ تو معرفت کے درجات اپنے اپنے ہیں، اس بات پہ معرفت ہر بندے کی اپنی ہے۔ اس پہ جملہ کہوں، دیکھیں صحابہ کرام 1,40,000 سے زیادہ ہے، لیکن ان میں سے ایمان کے 10ویں درجے پر صرف ایک ہے۔ سنا ہوا آپ نے نا؟ ایمان کے 10ویں درجے پر صرف ایک ہے۔ کہ اس ایک کے علاوہ کوئی عاشق رسول نہیں؟ کیا کوئی عاشق اہل بیت نہیں؟ کوئی ابو سعد سے بڑھ کر عاشق اہل بیت ہے؟ کوئی عمار یاسر سے بڑھ کر عاشق اہل بیت ہے؟ جس کی دربانی پہ علی جیسا امام فخر کرے اسے حضرت عمار یاسر کہتے ہیں، جو خلاف کعبہ پکڑ کر اس وقت صحابہ کرام کی اولادوں کو یہ اعلان کرے، ایھا الناس ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اے لوگوں اپنی اولاد کی تربیت کرو علی کی محبت پر۔ اسے ابو ذر غفاری کہتے ہیں، جس کی جنت مشتاق ہو اسے مقداد کہتے ہیں۔ جس کی جنت مشتاق ہو، آپ اور میں جنت کے مشتاق ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا 4 صحابی میرے ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور ان میں سے ایک جناب مقداد ہے اور ایک جناب حذیفہ یمانی ہے، لیکن ان کے ایمان کے درجے سلیمان جیسے ہیں نہیں ہے نا؟ اگر نہیں ہے
کیا ان کا عشق کم تھا؟ نہیں، جو معرفت خدا نے حضرت سلیمان پارسی کو عطا کی تھی وہ معرفت ابو ذر کی نہیں تھی. جو معرفت ابو ذر کو خدا نے عطا کی وہ عمار یاسر کو نہیں تھی. لیکن کبھی خدا کی قسم عمار یاسر نے سلیمان کو نہیں کہا تو غالی ہے. سلیمان نے حضرت کبھی عمار یاسر کو نہیں کہا تو مقصر ہے، نہیں کہا. مکتب آل محمد میں غالی کس کو کہتے ہیں؟ جو معصوم کو اللہ اور رب کہے، کلیئر کٹ مشرک ہے. فضائل پڑھنے والا غالی نہیں ہے. جو بندہ فضائل پڑھتا ہے معصوم کے فضائل پڑھنے والا غالی نہیں ہے. کلیئر کٹ وہ شخص غالی ہے جو معصوم کو اللہ اور رب کہے. یہ ہمارا کلیئر کٹ. اب جب اس نے اللہ اور رب کہا تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا اس نے. اور جب شرک کر لیا تو فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، اور نجاست آل محمد کے قریب آ ہی نہیں سکتی. ایک مقصر کی تعریف بھی میرا دل ہے، میں کرتا چلا ہوں. میں کس کو مقصر سمجھتا ہوں؟ میں کس کو مقصر سمجھتا ہوں؟ معرفت کے درجات اپنے اپنے. میری نگاہ میں ایک بندہ اگر قمیض نکال کے ماتم کرتا ہے اس کی اپنی معرفت ہے، کوئی زنجیر مارتا ہے اس کی اپنی معرفت ہے، کوئی اگر قمیض پہن کے ماتم کرتا ہے اس کی اپنی معرفت ہے، کوئی اگر آرام سے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اس کی اپنی معرفت ہے. کوئی بندہ باہر بریگیڈ پہ کھڑا ہو کر ڈیوٹی کر رہا ہے، جلوس ادا کیا، اس مجلس ادا کی، اس کا اپنا مقام ہے. کوئی بندہ سبیل لگاتا ہے اس کا اپنا مقام ہے. کوئی بندہ لنگر تقسیم کرتا ہے اس کا اپنا مقام ہے. لیکن ہے سارے عزادار حسین کے. میری نگاہ میں ان میں کوئی فرق نہیں، یہ سارے حسین کے عزادار ہیں. ان کو مقام و مرتبہ صرف معصوم نے دینا ہے، اور وہ مقام و مرتبہ تمہارے زیادہ ماتم کرنے سے نہیں، تمہاری نیت کے بلبوتے میں ملے گا. خدا کی قسم ممکن ہے ایک شخص ساری زندگی اپنے سر ٹکڑے ٹکڑے کر دے ٹوکے کے ساتھ، اور ایک شخص نے فقط سینے پہ ایک مرتبہ ہاتھ مارا ہو امام کی وہ، لیکن وہ ہاتھ اتنا اخلاص والا ہو کہ وہ ہاتھ اتنا خوبصورت ہو، ایسا ہو جو فقط امام اور خدا کے لیے مارا گیا ہو سینے پہ. وہ شاید سر ٹکڑے ٹکڑے کرنا امام کو قبول نہ ہو، لیکن یہ ایک لمحے میں ایک ہاتھ کھانے امام کو قبول ہو. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. خراسان سے ایک قافلہ چلا، ساتویں لال ولایت کی خدمت میں، دلیل سماعت فرما لیجیے. خراسان سے ایک قافلہ چلا، ساتویں لال ولایت کی خدمت میں قافلہ چل رہا. جس نے بھی سنا یہ قافلہ جو امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے جو واجبات تھے وہ امام کی خدمت کے لیے ارسال کیے. جب قافلہ بالکل تیار ہو گیا، آخر میں اس شہر کی سب سے غریب عورت وہ آئی اور سالار قافلہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. اس نے کہا کاش خدا مجھے بھی فرصت دیتا، میں بھی اپنے امام کی زیارت کرتی. کیا مجھے بھی خدا استطاعت دیتا، میں بھی اپنے امام کے لیے کوئی ہدیہ بھیجتی. لیکن اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک بالش ایک چھوٹا سا کپڑا ہے، بس یہ کپڑا میری طرف سے امام کو ہدیہ کر رہا ہے. یہ سالار پہنچ گیا امام کی خدمت میں، سب کے ہدایہ امام تک پہنچا دیے. جو بھولا تو اس خاتون کا چھوٹا سا کپڑا یہ بھول گیا. سب کچھ امام کے سپرد کر دیا، لیکن وہ جو کپڑا اس خاتون نے دیا تھا چھوٹا سا کپڑا تھا وہ بھول گیا. امام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا وہ میری کنیز نے جو کپڑا دیا تھا کہاں ہے؟ میری کنیز نے جو کپڑا دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مولا وہ چھوٹا سا. امام نے کہا وہ چھوٹا نہیں ہے، تیری نگاہ میں چھوٹا ہے، لیکن اس نے جس اخلاص اور نیت کے ساتھ دیا ہمارے لیے بڑا ہے. امام نے کپڑا لیا، لینے کے بعد امام نے اپنے وجود مبارک سے کپڑا مس کیا، اسی شخص کو واپس کہا یہ ہماری طرف اس خاتون کو تحفہ دینا اور اسے یہ بشارت دینا جب تو فوت ہوگی تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے تیرے وقت کا امام آئے گا. امام کی نگاہ میں اخلاص موت ہے. سامعین محترم بس میں جلدی سے گزر رہا ہوں. اللہ نے یہ محبت جو آل محمد کی ہمیں عطا کی ہے نا، اس کی قدر کیجئے.
معرفت ہر بندے کی اپنی ہے، لیکن عمل کی قبولیت کا انحصار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی قبولیت ہوگی. اب اللہ نے جب نیت کہہ دیا نا، اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے محبوب ایک اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایک وہ کافی ہے جو مومنوں میں سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے. اس کے بعد کیا باقی مومنوں کو چھوڑ دیں؟ یہ جو دعویٰ کرنے والے ان کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے کہا نہیں، یا ایھا النبی، آیت کا نمبر 66، کہا ہے میرے محبوب یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب ان باقی رہنے والوں کو بھی راہ خدا میں جہاد کرنے کی دعوت دو، لیکن ان کو ساتھ دعوت ہی نہیں دیتی بلکہ کامیابی کا نسخہ بھی بتانا ہے. پروردگار کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ اب آپ کے لیے گفتگو ہے. اس وقت کے موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم کس نسخے کے تحت آج کے دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں؟ پروردگار کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی میرے محبوب ان کو بتا دے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، میرے محبوب ان کو بتا دے تم تعداد کے ساتھ دشمن میں غلبہ نہیں پا سکتے. اگر تم 20 صابر ہو گے اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہے تم 200 کافروں پر غالب ہو گے. تم 20 ہو گے. شرط کیا ہے؟ شرط صبر. اگر تمہارے اندر صبر ہوگا تو تم 20 صابر ہو گے، 200 کافروں پر غالب آؤ گے. وَإِن يَكُن مِّئَةٌ، اگر تم 100 ہو گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم 100 ہو گے تم 1000 کافروں پر غالب آؤ گے. شرط کیا ہے؟ غلبے کی شرط صبر. غلبے کی شرط کیا ہے؟ صبر. فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر نہ سمجھے. کہ کافر قوم جو ہے یہ نہ سمجھ ہے، لیکن جو جن کے دل میں نور ولایت ہو وہ نہ سمجھ نہیں ہوتے. ان کے متعلق مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا فراست المؤمن انه ينظر بنور وجه اللہ. کہتے ہیں علی کی ولایت اپنے دل میں رکھنے والے کو کم فہم نہ سمجھو، نافہم نہیں ہے، بلکہ یہ صاحبان فراست ہیں، یہ حالات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے حالات کو. انہو ینظر بنور وجہ اللہ، یہ جب بھی حالات کو دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. یعنی علی کے ماننے والا نافہم نہ سمجھ نہیں ہوتا. مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا چاہنے والا. ایک روایت میں نے بہت پہلے کسی مقام پر پڑھی تھی، اسی جگہ پر میرا دل کہتا ہے کہ پیچھے والے جو بندے میرے ساتھ شامل ہیں جو ان کو جگانے کے لیے روایت سنا رہا ہوں. ایک شخص آیا، یا علی انا من شیعتی، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. کتاب کا نام ہے روح الحیات، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں. امام نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا تیرے اندر مجھے شیعوں والی کوئی علامت نظر نہیں آئی. اس سے سوال کیا، مولا آپ کے شیعوں کی علامت کیا ہے؟ آپ کے شیعوں کی علامت کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا شیعہ اگر دیوار کو حکم دے کہ سونے کی بن جا، دیوار انکار نہ کرے. یہ شیعہ کی فضیلت ہے. امام کی کیا ہوگی؟ کہا میرا شیعہ اگر دیوار کو حکم دے کہ سونے کی بن جا، دیوار انکار نہ کرے، میرا شیعہ ہے. اچھا، یہ امام کے ساتھ میں گفتگو تھا. امام نے دیوار کو حکم نہیں دیا تھا، فقط امام کا ہاتھ اٹھا تھا، دیوار کی طرف اشارہ ہوا تھا، حکم نہیں دیا تھا. بس ادھر امام کا ہاتھ اٹھا، ادھر دیوار سونے میں بدلی. حیران ہو کے امام سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ تو سونے کی بن گئی، لیکن آپ نے اسے حکم تو نہیں دیا تھا. دیوار جس طرح آپ پریشان ہے نا وہ بھی پریشان ہوا. کہا مولا یہ تو سونے کی بن گئی جبکہ آپ نے اسے حکم نہیں دیا تھا. جیسے ہی جملہ کہا نا، امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہا سن، کبھی علی کی برابری کی کوشش نہ کرنا. یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں. مومن کو حکم دینا پڑتا ہے اور امیر المومنین کے اشارے کے ساتھ کائنات چلتی ہے. امیر المومنین کے
امیر المومنین کے اشارے کے ساتھ کائنات چلتی ہے، ساری کائنات ان کے اشارے سے چلتی ہے، لیکن کیا شیعہ بھی چلتا ہے ان کے اشارے سے؟ کیا ایک شیعہ بھی چلتا ہے؟ نہیں۔ اب اللہ بتا رہے ان حالات میں کیا کریں؟ جو حالات بن گئے، ان حالات میں دشمنوں پر غلبے کا نسخہ کیا ہے؟ صبر۔ اب ہم نے کیا صبر کا معنی کیا؟ ایک ہمارے یہاں کلچرل صبر ہے، جب کچھ نہیں بن پڑا گھر کے دروازے بند کر کے اندر چھپ جاؤ تو صبر کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو رائج مانی صبر کا یہی ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے صبر کر لو۔ مجلس کروانی تھی، پولیس آ گئی، اگر مجلس کروائی تو FIR کٹوائی گئی، ہم نے کہا نہیں FIR بہت مشکل کام ہے، ہم صبر کر لیتے، مجلس ہی نہیں کرواتے۔ جلوس روک دیا، ہم نے کہا نہیں ہم صابروں کے ماننے والے، ایسے نہیں کرنا جلوس۔ یہ ہمارے معاشرے میں صبر کے معنی ہے، لیکن قرآنی معنی صبر کے یہ نہیں ہے۔ قرآنی معنی صبر کے یہ نہیں ہے۔ قرآنی معنی صبر کے کیا ہے؟ قرآنی معنی جب الہی رہبر کسی لشکر کو لے کر نکلتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ بس بالکل آپ کے راستہ کے درمیان حائل نہیں ہوں۔ قرآنی معنی بس اس پہ گفتگو سے بیٹھ رہا ہوں، اور یہ وہ اس وقت کی ضرورت ہے آپ کے لیے۔ ان جملوں کو سمجھیے گا، خاص طور پہ ایک بندہ بھی نہ بولے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ قرآنی معنی کیا ہے صبر کے؟ قرآنی معنی یہ نہیں ہے صبر کے کہ کچھ نہیں کرنا، بس چھپ کے بیٹھ جانے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہونا، بس چھپ کر کے بیٹھ جانا، سب کچھ نہیں کرنا۔ یہ قرآنی معنی نہیں ہے صبر کا۔ قرآنی معنی کیا ہے؟ جب دشمن میدان سجا لے تو پھر میدان میں خون کے آخری قطرے تک دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ اور یہ جو آیتیں ہیں یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، یعنی بدر سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا صبر کر کے گھر بیٹھ جائیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو تسلی دی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے محبوب آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک مومنوں میں سے وہ کافی ہے جس نے آپ کی کامل اتباع کی ہے۔ اگر یہ میدان میں نہ بھی جائے پھر بھی میدان آپ کا ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے نہیں جانا، اور ان کو بتانا ہے کامیابی کی ضمانت میدان میں کھڑا ہونا، تیر کا زخم برداشت کرنا، تلوار کا زخم برداشت کرنا۔ اور سب سے مشکل زخم میدان میں کون سا ہے؟ سب سے مشکل زخم حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورہ مبارکہ لقمان میں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی دعوت، ونہا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو، واصبر ما اصابک، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں نا ان پہ صبر کرو، ان پر صبر کرو۔ اب یہاں پر صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر کرو بس کرنا ہی نہیں۔ ایک بندے نے کہا مولوی صاحب ڈکو ہو گئے، مولوی صاحب نے دوبارہ آ کے پوری مجلس فضائل کی پڑھ دی، نہیں یار یہ ڈکو کا لیبل ہٹ جائے مجھ پر، چھوڑو، اور علماء کافی امر بالمعروف کرنے کے لیے۔ ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں، صبر انسان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا نام ہے، اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آنے والی ہر بلا، ہر مصیبت کو اپنے سینے سے لگانے کا نام ہے۔ کائنات میں صبر کی بہترین مثال کربلا ہے، سب سے بڑی مثال صبر کی کربلا ہے۔ رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، اس کے ساتھ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، یہ پہلی آیت نمبر 66 تھی، یہاں پر ایک معیار اللہ نے بیان فرمایا، کیا تھا؟ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ،
اگر میرے محبوب آپ کے ساتھ 20 صابر ہوں گے 200 کافروں پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. اگلی آیت میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، میرے محبوب ہم آپ کو تھوڑی تخفیف دینا چاہتے ہیں. یہ بڑا سخت بیان ہے، تھوڑی تخفیف دینا چاہتے ہیں. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعِيفًا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں کمزوری ہے. امت مسلمہ سے سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں نا، کمزوری رسول میں تھی یا ساتھ والوں میں؟ کس میں تھی؟ یہ اگر آیت نہ ہوتی نا ڈائریکٹ توہین صحابہ کا پرچہ تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے بعض آیتیں ایسی رکھی ہیں تاکہ ان آیات کو پڑھ کر اس وقت کے لوگوں کے چہرے تمہارے سامنے ہوں جب تمہارا میدان سجے تو وہ غلطیاں تم نہ کرو، ہم سیکھیں ان کی کیا کوتاہیاں تھیں، ہم نے وہ کوتاہیاں نہیں کرنی. اب کیا فرمایا؟ اب معیار بدل دیا، ہم تخفیف دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے. اب معیار کیا بدلا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، میرے محبوب اگر آپ کے ساتھ 100 صابر ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. پہلا معیار کیا تھا؟ 20 صابر 200 پر غالب، اب تخفیف ہے 100 صابر 200 پر غالب. وَإِن يَكُن أَلْفًا يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر میرے محبوب آپ کے ساتھ 1000 صابر ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے اذن سے غالب آئیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ میدان میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ ساری گفتگو ہے جنگ کی، اور آخری جملہ گفتگو کا یعنی میدان مار سکتا ہے جو صابر ہو. آپ اور میں حالت جنگ میں ہے یا نہیں؟ آپ اور میں حالت جنگ میں ہے یا نہیں؟ ہے نا. اپنی مرضی سے نہیں، کسی نے ہمیں حالت جنگ میں رکھا ہے اور تجدید عہد لیا ہے. عاشور والے دن کربلا کی طرف رخ کرو اور امام سے عہد کرو، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے امام حسین ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہماری ہر اس شخص سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح، ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ. کب تک؟ الی یوم القیامہ، یہ جنگ قیامت تک رہے گی. معیار صلح ہم نہیں ہیں، حسین کی ذات. معیار جنگ بھی ہم نہیں ہیں، مولا حسین کی ذات. آج جنگ کس کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ. میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں حسین کے بابا کا نام اگر آزان میں لوں، کسی دوسرے کو اگر تکلیف ہو تو سمجھ جانا جنگ ہم سے نہیں ہو رہی، علی سے ہو رہی ہے. میں اگر حسین کی عزاداری کروں اور حسین کی عزاداری کے خلاف کسی کو تکلیف ہو اور فتویٰ دے تو سمجھ لینا جنگ آپ سے اور مجھ سے نہیں، جنگ حسین سے ہے. لیکن جب میدان میں حسین ہو تو پھر حسینی گھروں میں نہیں بیٹھتے، پھر حسینی میدان میں ہوتے ہیں، اور پھر جتنی تکلیفیں حسین برداشت کرتے ہیں اتنی حسینی بھی برداشت کرتے ہیں. اب آخری جملہ، یہ جتنی بھی جنگ لڑی جاتی ہے نا، یہ منصوبہ بندی کے تحت لڑی جاتی ہے، جذبات کے ساتھ نہیں لڑی جاتی جنگ. ہم بہت سارے کام جذبات میں کرتے ہیں، کوئی بھی کام جذبات کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر کام منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے. دشمن جو بھی کر رہے ہیں منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ویل پلانڈ، چھوٹی موٹی پلاننگ نہیں، ویل پلانڈ. ایک خودکش دھماکہ کرنے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک خودکش دھماکہ کرنے پہ کم از کم 5 سے 6 کروڑ روپے خرچہ ہوتا ہے. آسانی سے نہیں ہوتا. یہ 5 سے 6 کروڑ روپے کہیں سے آتا ہے، پھر ان لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، سامان خریدا جاتا ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، لوگ خریدے جاتے ہیں، پھر ایک چین بنتی ہے ٹریننگ سے لے کر اس جگہ تک پہنچانے تک، پھر جا کر ایک خودکش اٹھتا ہے. کیا اس کا تدارک فقط چاند نعرے لگا کر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کربلا کو درسگاہ بنائے تو امام نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بڑی یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس چھوٹے سے لشکر کو میدان میں سجایا
جس کا قلب لشکر بھی تھا، جس کا میمنہ بھی تھا، جس کا میسرہ بھی تھا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت سارے خیموں کو اکٹھا لگایا گیا، خیموں کے پیچھے خندق کھود کے اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی تاکہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے، اس لیے کہ میدان میں جنگ معجزے سے نہیں لڑتے امام۔ اگر معجزے لڑیں تو پھر آپ اور میں تو بڑی ذمہ ہے، ہم تو معجزے نہیں کر سکتے۔ میدان میں جنگ لوگوں کی نصرت کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ساری پلاننگ کی امام نے، اور قیامت تک اپنے شیعوں کو بتایا کہ حسینی ہو تو پلان کر کے دشمن کے مقابلے میں نکلنا۔ جب تم پلان کر کے نکلو گے پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اگر ایک طرف ساری کائنات یزیدی بن جائے اور ان کے مقابلے میں 72 حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ساری یزیدیت شکست کھا جاتی ہے۔ 72 اپنے سر کٹا کے نیزے پہ بلند کر کے بھی قیامت تک سر بلند رہتے ہیں۔ بس یہی معیار ہے ہمارے لیے، اس معیار پہ چلیے۔ اور اس میں ایک چیز آخری وہ یہ ہے کہ ان 72 کے اندر کیا خوبی تھی؟ اپنے رہبر کی کامل اطاعت۔ یہ ہم فکر تھے، ہم سوچ تھے، ہم سفر تھے، ہم راہی تھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف غالب و کسر کے فتوے نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہیں لگاتے تھے، بلکہ ایک امام کی سنتے تھے۔ جو امام کہتے تھے اتنا ہی کرتے تھے، نہ اس سے آگے بڑھتے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے، بلکہ اپنا سب کچھ امام پر لٹا کر بھی پھر بھی کیا کرتے تھے؟ پھر بھی جب گر گئے نا، شہید ہو گئے۔ آپ نے اور میں نے سنا ہے وقت کہ اس وقت تک کوئی بندہ مرتا نہیں جب تک امام اس کے سراہنے نہ آئے۔ خدا کی قسم کربلا میں جب شہید ابن عبداللہ گرے ہیں نا، حسین چل کے گئے، اس اپنے صحابی کا سر اپنی گود میں اٹھا کر رکھا، آنکھوں سے حسین نے بڑے پیار کے ساتھ خون کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اس شخص نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آنکھیں کھولی، اپنے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اگلا عجیب سوال تھا، قد کفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین کیا میں نے وفا کی؟ میں نے وفا کی؟ شہید بخاری فرماتے 83 تیر لگے تھے سید بن عبداللہ کے جسم میں جب امام نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ امام کی نماز کے ساتھ لیے ڈھال بنا تھا، دوران نماز سے کوئی تیر نہیں لگنے دی امام۔ اتنا 83 تیر کھا کر بھی یہ کیا کہتا ہے، مولا کیا مجھ سے حق ادا ہوا؟ اور میں 2 ہاتھ سینے پہ مار کے تو مولا میں نے حق ادا کر دیا، 2 آنسو مجلس پہ بہا کے میں کہتا ہوں مولا میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ آنسو بڑا قیمتی ہے۔ اس روایت کو آیت اللہ تقی باجت نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص مولا کائنات کی زیارت کے لیے ہر سال جاتا تھا۔ راستے میں ایک ناسبی کا گھر تھا، جب بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتا یہ ناسبی اس شخص کو تنگ کرتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں عشق علی تھا، وہ علی کا دشمن تھا، علی کے چاہنے والے کو تنگ کرتا تھا۔ لیکن کبھی اس نے اس کی تنگی کی پرواہ نہیں کی، اس نے کبھی زیارت اپنے امام کی ترک نہیں کی۔ ایک سال جب یہ زیارت کے لیے نکلا، وہ ناسبی راستے میں کھڑا تھا، اس نے بڑا زد و کوب کیا، بہت مارا اس کو کہ لہو لہان ہو کے اپنے مولا کے روزے پہ پہنچ گیا۔ رات کو تنہائی میں امام کے روزے کی جالی پکڑ کے رو کے کہتے ہیں مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ آپ کا دشمن ہے، مولا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ اسے سزا نہیں دیں گے۔ روتے روتے اس کی دھری پہ آنکھ لگی، سامنے مولا کائنات کھڑے تھے، اور کہتے ہیں میرے چاہنے والے واقعی وہ میرا دشمن ہے، لیکن میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ کہتے مولا میں مانتا ہوں آپ اسے سزا نہ دیں، لیکن مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے۔ اب جو وجہ سنو گے عزیزانو، کیا وجہ بیان کی؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ شخص ایک دن نہر فرات کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے اپنے دونوں پاؤں نہر فرات پہ لٹکائے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ کربلا پہ پڑی، جیسے ہی کربلا پہ نگاہ پڑی نا، اس نے ایک ٹھنڈی آ بھری، ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے نکلا اور
اور آپ بھر کے اس نے کہا کہ یزید میں تجھے یہ نہیں کہتا ان کو قتل نہ کرتا، بس اتنا کام لیتا کہ قتل کرنے سے پہلے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیتا، ایک قطرہ آنسو کا نکلا، بس جیسے یہ جملہ کہا امام فرماتے ہیں بس اس ایک قطرے آنسو کا اس کا میرے اوپر قرض ہے، میں اسے سزا نہیں دے سکتا، اپنے آنسو کی قیمت جانی ہے، ایک قطرے آنسو کا امام فرماتے ہیں میرے اوپر قرض ہے۔ یہ شخص واپس گیا، اس نے جا کر اس شخص سے کہا تو نے شکایت کی میری؟ کہا میں نے کی۔ کہا امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے یہ جواب دیا کہ اس کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ کہا قرض کیا ہے؟ کہا قرض یہ ہے کہ تو نے کربلا کی طرف ٹھنڈی آب بھر کے ایک قطرہ آنسو کا بہا کر کہا تھا یزید بے شک تو انہیں قتل کر دیتا لیکن قتل سے پہلے پانی پلا دیتا۔ میرے امام نے کہا وہ جو ایک قطرہ تیرا آنسو کا نکلا تھا وہ قرض ہے، تجھے سزا نہیں دے سکتے۔ یہ شخص وہیں سے روتا ہوا دوڑ پڑا مولا کے روزے کی طرف۔ کہو علی جو میرے دل کے حال جانتا ہے، اس ایک آنسو کے قطرے کا سوائے خدا کی اور کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن علی کو اتنا پتا ہے کہ میری آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نکلا، اور اتنا بڑا قرض کہ علی اپنے چاہنے والے کے دشمن کو اس ایک قطرے کے بدلے معاف کر دیتے ہیں۔ ہزاروں کتنا یہ قطرہ ہے، قطرہ چھٹے لالے ولایت فرماتے معجزہ اذان میں یہ روایت ہے، ایک شخص کو روز محشر گرفتار کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اچانک عرش سے ایک قطرہ موتی اس کی گود میں آ کر گرے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ پورا اہل محشر چمک اٹھے گا۔ بس جیسے قطرہ گرے گا یہ شخص سوال کرے گا پروردگار یہ موتی کیسا ہے؟ جواب آئے گا جاؤ آدم سے پوچھو اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں بتائے گا اس موتی کی قیمت کیا ہے، حتیٰ محمد رسول اللہ بھی نہیں بتائیں گے، مولا علی بھی نہیں بتائیں گے، مولا حسن بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ قطرہ لے کر امام حسین کے پاس آئے گا، مولا یہ موتی اس کی قیمت کیا ہے؟ امام کی جیسے ہی نگاہ پڑے گی نا اس موتی پر، حسین جیسا امام اٹھ کے کھڑا ہوگا، چند قدم آگے چل کے استقبال کریں گے، اس شخص کو اپنے سینے سے لگائیں گے، لگا کر کہیں گے اے شخص اس موتی کی قیمت حسین سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے؟ ارے یہ وہ موتی ہے جو دنیا میں تو میرے غم میں بہایا کرتا تھا۔ ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک جملہ اضافہ کر دوں، یہ جو آپ کی آنکھ سے موتی نکلتا ہے نا یہ کوئی معمولی موتی نہیں ہے، حسین کی اماں بقیہ چھوڑ کے شکستہ پہلو کے ساتھ مجلس میں آتی ہے اور آ کر ایک ایک عزادار کی آنکھ سے رومال میں آنسوں کو اکٹھا کرتی ہے، یہ زخم حسین پہ لگاتی ہے، سارے زخم حسین کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن باقر مجلسی علیہ نے لکھا ہے ایک شخص نے سوال کیا مولا ان آنسوں سے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ امام نے کہا سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن دو زخم ایسے ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کہا مولا وہ کون سے دو زخم؟ کہا ایک عباس کا زخم، ایک میرے علی اکبر کا زخم، یہ دو زخم ہیں جو کبھی قیامت تک ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو آپ کے زخم ہیں، ارے کوئی مولا سجاد کا بھی زخم ہے؟ تو میرا مولا سجاد فرماتے ہیں ہاں میرے تو بہت زیادہ زخم ہیں لیکن سب سے زیادہ میرے سینے کو جس چیز نے چھلنی کیا وہ میری 4 سال کی معصومہ کے سوال تھے۔ آخری جملے عزادارو میرے مولا سے پوچھا مولا آپ کی بہن کیا سوال کرتی تھی؟ کہا میری بہن ہر روز یہ سوال کرتی تھی جب وہ صبح اٹھ کے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی نا، دیکھ کر مجھ سے سوال کرتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا بہن یہ اپنی روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی پرندے واپس پلٹتے، پھر میری بہن مجھ سے پوچھتی بھائی بتا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا یہ اپنے اپنے گھروں کو آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر رو کے کہتی بھیا سجاد کبھی ہم بھی اپنے گھر کو لوٹیں گے، کبھی ہمیں بھی رہائی ملے گی۔ امام فرماتے عجیب جملہ ہوتا، میرے جگر کو کھا جاتا سکینہ کا یہ جملہ، میں سکینہ کو جواب تو نہیں دے سکتا تھا، بس دل میں یہ جملہ کہتا اے سکینہ سارے لوٹ جائیں گے لیکن تو اسی زندان میں رہے گی۔ آمدار دن گزرے، ایک رات سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ادھر بابا کو خواب میں دیکھا
کے محل میں پہنچی. ادھر پہنچی نا اس نے اپنے قاصد کے بھیجا, جاؤ پتہ کرو محل میں کیا ہو گیا ہے, کیوں اتنی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے. ادھر یہ قاصد آیا, اس کو بتایا کہ حسین کی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, ارے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. یہ یزید کو بتایا گیا, اس نے کہا اگر چاہتے ہو چپ کرانا, ارے سکینہ کے پاس بابا کا سر لے جاؤ. بابا کا سر تشت میں رکھا. اب آخری جملہ اولاد والا مجھے معاف کرنا, دعا کرو جس حال میں سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا ہے, خدا کسی بیٹی کو اس حال میں باپ کا سر نہ دکھائے. راجہ جو آیا سر سکینہ کے سامنے تشت سے کپڑا ہٹایا. روایت کے جملے یہ ہیں, اس سے پہلے حسین سکینہ کو سینے سے لگاتے تھے, آج سکینہ نے اپنے بابا کا سر اٹھا کے سینے سے لگایا. کبھی اس رخسار میں بوسہ دیا, کبھی اس رخسار میں بوسہ دیا, کبھی آنکھوں میں بوسہ دیا, کبھی کٹے ہوئے بوسوں میں ہونٹوں میں بوسہ دیا, کبھی ٹوٹے ہوئے دانتوں میں بوسہ دیا. پہلا پہلا بیان کیا, بابا بابا کس منحوس نے تیرے گلے کی رگیں کاٹی, بابا تیری زلفوں میں خاک کس نے ڈالی, بابا تیرے ہونٹ کس نے کاٹے, بابا تیرے دانت کس نے توڑے. جب بابا کے بیان کر چکی, روتے ہوئے جملہ کا بابا بابا تیری دیکھ سکینہ کو شبر نے تماچے مارے, ارے تیری سکینہ کے کان زخمی ہے, تیری سکینہ کی کمر جھک گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.